مجھے یہ بتائیں کہ یہ جیسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ لیبنان جو ہے اب جو ایشو ہے وہ لیبنان کا ہے کہ لیبنان میں کیا ہوگا جناب، کیا اسرائیل لیبنان پہ اپنی سٹرائکس جو ہے وہ روک لے گا، اس پہ جناب وہاں پہ ہٹے گا پیچھے اپنے سٹینس سے، نہیں ہٹے گا؟ کیونکہ ابھی تو میرے خیال میں وہاں پہ جا کے بات پھنستی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کیا اسرائیل یہ سٹیپ لینے کے لیے تیار ہے کہ جناب وہ سٹرائکس بند کر دے لیبنان پہ؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ صرف لبنان کا مسئلہ نہیں ہے۔ جو 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت ہے جس کی بنیاد پہ اب یہ ٹیکنیکل مذاکرات شروع ہو رہے ہیں، اس میں تو کہا گیا ہے کہ ایران کے خلاف، لبنان کے خلاف اور تمام جنگیں ختم ہونے کا اس میں ضمانت دی جائے گی۔ لہٰذا بہت شروع سے ہی، ابتدائی سے یہ واضح تھا کہ ایران نے ایک پوزیشن لے لی ہے اور اس پوزیشن سے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، چاہے اس کا ہرمز کا پروگرام ہے، نیوکلیئر ہرمز، آبنائے ہرمز کی بات ہے، یا نیوکلیئر پروگرام ہے، یا پھر لبنان میں خانہ جنگی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ علاقوں پہ قبضہ کر کے اپنی حاکمیت وہاں پہ قائم کرنا چاہتا ہے لبنان میں، تاکہ جب مذاکرات ہو، فائر بندی ہو جائے تو اس کے بعد وہ زیادہ سے زیادہ مراعات حاصل کر سکے، اپنے کنسیشنز حاصل کر سکے لبنان سے اور خاص طور پہ حزب اللہ سے۔ وہ تو ان کی کوشش ہے، لیکن گزشتہ 3 دن کے دوران جو کچھ ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کی زبانی سنا، جو کچھ جے ڈی وانس نے کہا ہے اسرائیل کے حوالے سے، تو ایک بڑا واضح ایک فریکچر پیدا ہو گیا ہے امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات میں۔ وہ کہا جاتا تھا کہ اصل ڈیڈی اسرائیل ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ اور غالباً امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کی بھی اب یہ خواہش ہے کہ یہ پرسپشن کو ختم کر دیا جائے کہ اسرائیل امریکی فیصلے کرتا ہے، بلکہ امریکہ کی اب بڑی شدید کوشش ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے، اسرائیل کو مارجنلائز کرے، اور اسرائیل کو اگر تو جو کچھ جے ڈی وانس نے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے گزشتہ 3 دن کے دوران، تو اس سے ایک بات یہ اور بھی واضح ہو گئی ہے کہ امریکہ اب پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے جب تک ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں موجود ہیں۔ یہ سلسلہ اب بیکورڈ چلتا رہے گا اسرائیل کے لیے، اور اس کا جو پسندیدہ بچے والا کردار تھا وہ اس کو اب حاصل نہیں رہا ہے، بھلے وہ جتنی مرضی کوششیں کر لے۔ دوسری بات، اسرائیل کم از کم موجودہ وقت تک امریکی رویے کی وجہ سے علاقے میں ایک لحاظ سے تنہا ہو کے رہ گیا ہے، کیونکہ سعودی عرب، قطر، بحرین، متحدہ عرب امارات تو ان کے ساتھ ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ پاکستان، یہ سب ممالک اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تو اس وقت اسرائیل کی ایک تنہائی، بین الاقوامی تنہائی پیدا ہو چکی ہے، جو کہ آج سے 1 ہفتہ پہلے تک ناقابل تصور تھی۔ وہ بین الاقوامی تنہائی ہے اسرائیل کی، اس کے تحت وہ بہت عرصے تک یہ بدماشی والا انداز جاری نہیں رکھ سکے گا۔ امریکہ کے پاس بہت بڑی لیوریج ہے، 3 سے 4 ارب ڈالر اسرائیل کو اقتصادی اور فوجی امداد سالانہ دیتا ہے، اور اس کے علاوہ امداد کے علاوہ جتنے بھی ہتھیار، جیسے فرانس نے کہا کہ 2/3 ہتھیار جو کہ جس کی مدد سے آپ نے اپنے ملک کا دفاع کیا، یعنی اسرائیل کا، تو خود امریکہ نے دیے ہیں آپ کو، تو آپ کس بات پہ کہتے ہیں؟ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اسرائیل اس وقت کافی، بنجامن نیتن یاہو نے جتنی باتیں سنی ہیں، تو اسرائیل اور بنجامن نیتن یاہو کی حکومت جو ہے اس وقت خاصی مشکلات میں، اور ان کو لبنان میں اپنی جو یہ کیمپین ہے یہ جلد بند کرنی پڑے گی۔ امتیاز صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ یہ پہلا راؤنڈ تو 45 منٹس کے بعد ختم ہو گیا۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ دونوں ممالک کے ڈیلیگیٹس جو ہیں، امریکہ کے اور ایران کے، دونوں پہلی دفعہ آمنے سامنے بیٹھے، اور پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے بیٹھے، اور پاکستان نے ان کو میک شور کیا کہ وہ دونوں آپس میں بیٹھ کے، آمنے سامنے بیٹھ کے ایک بات چیت کر لیں۔ اس سے پہلے وہ انڈائریکٹلی باتیں کر رہے تھے ایران والے، امریکہ والے۔ سو آپ کے خیال میں دوسرا راؤنڈ میں کوئی بریک تھرو ہوگا، کمیٹیز بن جائیں گی؟ کیونکہ یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ایران سے بھی کچھ بڑے لیول پہ جناب اسٹیٹ بینک کے گورنر جنرل شاید وہاں پہ پہنچے، ایران کے گورنر بھی پہنچے ہوئے وہاں پہ،
اور تاکہ ان کو جو پیسے ان کے فریز ہوئے ہیں ان کو پہلی سٹیج پہ کم از کم وہ تو ریلیز ہونے شروع ہو جائے. آپ کو کوئی بریک تھرو نظر آتا ہے ان 2 دنوں میں, آئندہ آنے والے کچھ گھنٹوں میں؟ آنے والے گھنٹوں میں تو جی معلوم نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے نہیں, لیکن اگر نہیں ہوگا تو ظاہر ہے جنگ جاری رہے گی. لیکن جتنا اعلیٰ سطحی وفد ایران کا آیا ہے اور جس طرح جے ڈی وینس بھی پہنچے ہیں, تو اس سے یہ لگتا ہے کہ کافی ساری باتیں اندرون خانہ ہو سکتا ہے وہ پہلے سے طے کر چکے ہوں, چونکہ یہ ٹیکنیکل مذاکرات ہیں اور ان کا تعلق صرف امریکہ اور ایران کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ان تمام اثاثوں کے ساتھ ہے, جو ایران کے ان اثاثوں کے ساتھ جو کہ متحدہ عرب امارات, قطر, بحرین میں بھی ضبط ہوئے ہیں, اور یہ اربوں ڈالر کی بات ہے. اس کے علاوہ چونکہ گلف ممالک کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات پہ مجبور کیا کہ وہ 300 ارب ڈالر کا فنڈ بنائیں جس سے ایران کے اندر ترقیاتی اور بحالی کا کام ہو سکے. تو یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. انیشلی ابتدائی طور پہ ایران کو بہرحال ہرمز کے حوالے سے اپنے نیوکلیئر پروگرام وہ ساتھ ساتھ میرا خیال ہے وہ بات چیت چلے گی, لیکن مسئلہ ہوگا کہ آپ کے جو اثاثے ہیں وہ سیکوینس ایک بتدریج ان کو امریکہ اور دوسرے ممالک ریلیز کرتے ہیں یا نہیں, اور پھر وہ پابندیاں جو اقتصادی پابندیاں لگی ہوئی ہیں ایران پہ وہ اٹھتی ہیں نہیں, اور کس طرح اٹھتی ہیں وہ بھی میرا خیال ہے بتدریج انداز میں ہوگا. کیونکہ پاکستان کی بڑی خواہش ہے کہ یہ پابندیاں اٹھے تاکہ ہم ایران کے ساتھ براہ راست کھلی تجارت کر کے کچھ فائدہ اٹھا سکیں. بالکل ٹھیک ہے.